السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ہماری طرف سے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں آج عید منائی جا رہی، بہت بہت دلی عید مبارک کو ہماری ٹیم کی طرف سے بھی۔ یہ میں بتا دوں کہ غریب رشتہ داروں کو، غریب لوگوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ میں کئی دفعہ یہ ایک واقعہ سنا چکا ہوں کہ چند سال پہلے ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سارا دن انتظار کرتے، بہت غریب لوگ تھے، پیاز کاٹا مگر کوئی ہمارے گھر گوشت دینے نہیں آیا۔ آخر پہ انہوں نے بچوں کو پیاز کے ساتھ ہی کھانا دے دیا۔ تو اگر اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں تو میرا خیال اس عید کا پھر آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس خوشی کا آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرا فرض تھا کہ آپ کو توجہ دلانی۔ اچھا جی، آئی جی پنجاب جو ہے نا، اس نے بڑی گیم ڈالی ہے۔ اب کل کھوسا صاحب اور اعتزاز حسن نے کہا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، ہم 9 مئی کے واقعات بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ کیونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ پاکستان میں ایسے بیان کیے جا رہے ہیں بڑھا چڑھا کر کہ جیسے بہت بڑا وہاں پہ ایسا کام ہو گیا کہ جس کی اب قیامت تک میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پکڑتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، پھر بھی جو اس پہ نقصان بتایا جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہونے والا۔ اعتزاز حسن نے اور کھوسا صاحب نے کہا جناب یہ آئی جی کرو ہمارے حوالے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ 9 مئی کے واقعات کیوں کروائے۔ اب میں بتاتا آپ کو، اوپر ہیں طاقتور حلقے، نیچے ہیں چوروں کا ٹولہ، مطلب یہ درمیان میں آ جاتا ہے آئی جی، یہ بھی چوروں کے ٹولے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ اس کو کرائم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے، یہ پورے سسٹم کو پنجاب کے کو جو بھی ہے وہاں پہ کرائم ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور جو خواتین کے ساتھ سلوک وہاں پہ ہوا اسی کے ذریعے کروایا گیا۔ اسی کو حکم دیا گیا کہ فلاں عورتیں وہاں پہنچا دو، فلاں لڑکیاں وہاں پہنچا دو۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئی جی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب بڑی زبردست بات کی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا شوق ہے پریس کانفرنس کرنے کا، مکمل جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایسا لعنتی کردار آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مگر پاکستان میں بے شمار ہیں، دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب چیف آف آرمی سٹاف کو چاہیے کہ اگر تو وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تو یہ سینئر 2 وکیل ہیں، ذرا ان کے حوالے سے کرو، آپ کو سارا رزلٹ مل جائے گا۔ کیونکہ آپ نے تو ایسے طوفان وہاں پہ پیدا کیا ہوا 9 مئی کا، جناح ہاؤس اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی لوگوں کو پتا ہے، جو کچھ آپ لوگ وہاں پہ کرتے رہے کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اب یہ بھی آپ جو ثناء اللہ ٹولہ ہے، شہباز شریف یہ بھی کہتا ہے 9 مئی، جوید لطیف بھی کہتا ہے، تو آپ کی تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ جس کو پکڑنا چاہیں، فوجی عدالتیں بنائیں، اس میں سزا دیں، لیکن یہ آئی جی کو ذرا جس طرح کہا گیا ہے کہ ہم دونوں کے حوالے کرو، اور پھر اس کی ویڈیو بنے گی، پھر اس کی ویڈیو پہ پتہ چلے گا کہ کہاں سے کیا ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے، اور آئی جی اس وقت کہاں تھا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہاں تھا، رانا ثناء اللہ کہاں تھا۔ یہ آ کے آپ لوگ وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ اگر تو آپ سچ آ کے بولنا چاہتے ہیں، جو کہ خدا کبھی آپ کو توفیق دے دے، کبھی میرا نہیں خیال زندگی میں بولا ہوگا، تو پھر انصاف کے ساتھ چلے، انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ جن لوگوں پر الزام لگا رہے ان لوگوں کی بھی سنیں، ان لوگوں کے مطالبات بھی سنیں۔ یہ نہیں کہ عدالت بھی ہماری، جج بھی ہمارا، ہر چیز ہماری۔ اور میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو چیف جسٹس ہے یہ گیم ڈال رہا ہے، اس نے دونوں طرف کھیلنے کے لیے ایسا سسٹم کیا کہ ان کو پیچھے لگا دیا، اور جو کچھ اوپر سے ہدایت آتی رہی وہی ہوتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ وغیرہ نے کہہ دیا تھا کہ کوئی انتخابات نہیں ہونے، جو مرضی کر لو۔ آپ سب کے علم میں یہ چیز۔ آج وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف کو لے کے افغان بارڈر پہ پہنچ گیا، اور ساتھ اسحاق ڈار ہے، ساتھ
وہ حرام خور کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف ہے، وہ ایک جو اورنگزیب ہے مریم، وہ بھی ساتھ، انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی وہ جو افغانستان کے بارڈر پہ فوجی ہیں ان سے کوئی ہمدردی ہے یا ان سے کوئی لین دین ہے ان کا؟ کتنے فوجی شہید ہو جاتے ہیں، کیا وہاں پہ رد عمل ہوتا ہے؟ بس 2 دن ان کے متعلق بتاتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر ایک اور شہید ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتے، 4 ہو جاتے۔ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایسا باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ اسے ہلنے کی یہ اجازت نہیں دیتے۔ یہ دبئی پلان جو بن رہا ہے، جو خون کی ہولی جلد ہی آپ کے وہاں پہ کھیلی جانے کا منصوبہ بندی بنی ہے، عید کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ابھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، مگر سوشل میڈیا پہ عمران خان سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ اب ان کو یہ بھی فکر ہے، یہ بھی لکھا ہوگا کہ جس دن عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ خدا نخواستہ قتل کرتے ہیں تو یہ فوج کے جرنیلوں پہ اتنا بھاری قتل ہوگا کہ ان کی نسلیں بھی پھر میرا خیال ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اتنے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ابھی وہ خاموش ہیں، مگر لاوا جب پھٹتا ہے آپ کس طرح زبردستی کسی کو کنٹرول کر سکتے، کس طرح آپ سسٹم کو زبردستی چلا سکتے، کتنی دیر چلا سکتے؟ چلے یہ سوال، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عارضی طور پر تو آپ کچھ کر سکتے، اگر کوئی چھت گرنے والی ہو، کوئی بلڈنگ گرنے والی ہو تو نیچے عارضی طور پر تو اس کے کوئی آپ چیز دے سکتے ہیں کہ کسی طرح یہ سہارا مل جائے اور یہ کچھ دن نکال دے، مگر مستقل یہ چیزیں نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ غلطی جو آپ کرنے کے لیے پریشان ہے، اور اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے کہ یہ راستے جب ہٹائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ جس طرح نہیں کہتا تھا اب تیرا کیا ہوگا کالیا، یہ ہے اصل میں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہے۔ اتنا مذاق بنایا ہوا ہے، ہر بندہ وہاں پہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور پورا ملک لوٹ کے کھا گئے، پورا ملک کا بیڑا گرک کر دیا، ساری زندگی قرضے لے لے کے بھیک مانگ مانگ کے آپ نے ملک کا جو حشر کیا، مگر 9 مئی کا واقعہ بہت امپورٹنٹ ہوا۔ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہوں گا تمام لوگوں کو فوری طور پہ رہا کرے، تمام خواتین کو بھی رہا کرے، بند کرو یہ ڈرامہ شرامہ جو آپ آگے کر رہے ہیں۔ آج دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے، کسی سے پریس کانفرنس کرا دیتے ہیں، اس سیم ہی گیم ڈالی جو عمران خان کے قتل پر جب اس کو جو قتل کرنے آیا تھا اس سے ویڈیو اپلوڈ کرا دی، پھر ادھر سے ویڈیو اپلوڈ کرا دی۔ آپ لوگوں کو بیوقوف جاہل سمجھتے، آپ سمجھتے ہم جاہل ہیں تو سب جاہل ہیں؟ آپ کی جہالت کا یہ میرا خیال ہے ثبوت کافی ہے جو آپ کی حرکتیں۔ کون آپ کو عقل مند کہے گا؟ مجھے بتائیں، کون کہے گا کہ آپ میں عقل ہے؟ آج آپ کو کوئی بندہ عقل مند نہیں تصور کر رہا، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ آپ میں عقل تھوڑی بہت بھی ہے۔ پتہ نہیں دماغوں میں آپ کے کیا بھرا ہوا ہے، صرف گند، اور وہ گند یہ کہ لوگوں کو مار دو، اٹھا لو، تشدد کر دو۔ اتنا تو دشمن سے ہمیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے خطرہ جتنا آپ لوگوں سے عوام کو خطرہ ہو گیا۔ جتنا آپ لوگوں سے عوام پریشان ہے اتنی تو ہندوستان سے پریشان نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، وہ تو حملہ کریں گے بعد میں دیکھی جائے گی، مگر جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کا جواب دہ کون ہے؟ اندازہ لگائیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ 74-71 کی جنگ ہوئی تو بھٹو کو 72 میں بتایا گیا کہ یہ 4000 صفحات پر 400 صفحات سے آئے کہ یہ دیکھیں جناب یہ وہاں پہ ہمارے جرنیلوں نے کیا، اور اس نے نظر انداز کر دیا، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی۔ اگر اس وقت وہ انکوائری کرتا، جو وہ سزاوار تھے ان کو سزا دیتا، لٹکاتا اس وقت، اور پھر آج ملک ٹھیک طریقے سے چلتا، مگر وہ خود بھی مفاد پرست تھا، کیونکہ اس نے بھی سوچا اقتدار آ گیا تو میں اب اقتدار میں ساری زندگی رہنا۔ جب آپ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں نا پھر سسٹم نہیں چلتا۔ جب تک آپ قوم کے لیے نہیں سوچیں گے، جب تک وطن کے لیے نہیں سوچیں گے، جب تک عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، جب تک آپ پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے، یہی ہوگا۔ یہ عارضی سسٹم ایسے ہی چلتا جیسے باج ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کل کو اس نے ہونا، پرسوں کو اس نے ہونا، یہ کھجل خرابی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی۔
عزت کی زندگی نہیں ہے ان کے پاس کسی کے پاس، چاہے یہ حج پہ ویڈیو ڈالتے رہے رانا ثناءاللہ جیسے، وہ لوگ ویڈیو دیکھ کے لعنت ہی ڈال رہے ہیں، نیچے لعنت کہ وہ گیت لگا دیتے، کیا فائدہ ہے ساجد کا؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔